اصحاب کہف اللہ کے حکم سے 300 برس ایک غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے، اور اللہ نے ان کو 300 سال تک کیوں سلائے رکھا؟ اہل روم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد عیسائیوں پر بہت برا دور شروع ہوا۔ ان پر ظلم و ستم شروع ہو گئے اور لوگوں نے پھر سے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور عیسائیوں پر بھی زور دیا جاتا کہ وہ بھی اپنے رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کریں۔ اسی دور میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ جو بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا اور خود بھی بت پرست تھا۔ اصحاب کہف اسی بادشاہ دقیانوس کے درباری تھے، اور وہ بہت ہی نیک لوگ تھے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی پوجا نہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اس دقیانوس کا داماد بھی تھا۔ ایک روز جب دقیانوس کو ان کے دین کا علم ہوا تو اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب لوگ فوجیوں سے اپنی جان بچا کر پہاڑوں کی طرف بھاگے اور وہاں ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہ اس غار میں اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے تو اللہ نے ان کو اسی عبادت کی حالت میں وہاں سلا دیا۔ جب دقیانوس کے فوجی ان کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک پہنچے اور ان کو علم ہوا کہ اصحاب کہف اس غار کے اندر ہیں تو انہوں نے اندر داخل ہونا چاہا، مگر اللہ کے معجزات نے ان کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ تو انہوں نے یہ خبر جا کر اپنے بادشاہ کو دی۔ دقیانوس نے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کے اس غار کے اندر ہی بند کر دیا جائے اور غار کا منہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ کام ایک آدمی کے سپرد کیا گیا۔ وہ آدمی اللہ کا نیک بندہ تھا اور اصحاب کہف سے بھی محبت رکھتا تھا۔ اس نے ایک تختی پر اصحاب کہف کی تعداد، ان کے نام اور یہ پورا واقعہ لکھ کر ایک تانبے کے صندوق کے اندر اس غار کی دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی بنوا کر قومی تہہ خانے میں رکھوا دی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اصحاب کہف اللہ کی رحمت سے اس غار کے اندر سوتے رہے، اور یوں 300 برس گزر گئے اور عیسائیت کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ایک بہت ہی نیک دل اور رحم دل بادشاہ آیا جس کا نام پیترس تھا۔ اس کے دور میں بہت سے فتنے شروع ہو گئے اور لوگ اس بات پر سوال اٹھانے لگے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، بھلا کوئی مر کر بھی دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ فتنہ بہت ہی عام ہونے لگا۔ تو بادشاہ پیترس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے نجات دلا اور میری قوم پر رحم فرما۔ دوسری طرف ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے قریب آیا۔ 300 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس غار کی وہ دیوار بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس بکریاں چروانے والے چراہے نے اس دیوار کو گرا دیا اور وہاں سے چلا گیا، اور ادھر اللہ نے اصحاب کہف کو 300 سال بعد نیند سے بیدار کیا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہم نے آج بہت زیادہ سو لیا ہے، اور پھر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی یملیخا سے کہا کہ تم جاؤ بازار سے کچھ کھانے کا سامان بھی لے آؤ اور چپکے سے پتہ کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس کے فوجی کیا اب بھی ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ جب یملیخا غار سے نکل کر شہر کی طرف جاتے ہیں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ہر طرف عیسائیت کا دور آیا ہوا ہے اور لوگ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ بہت حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ لمحے پہلے تو ایک اللہ کی عبادت جرم تھی اور لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، مگر اب یہ سب ماجرا کیا ہے؟ پھر وہ ایک نان والے کی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے کچھ نان لینے کے بعد اس کو دقیانوس کے زمانے کا سکہ دیتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ سکہ تو بہت عرصہ پہلے بند ہو چکا تھا اور اس زمانے میں شاید ہی کوئی اسے جانتا ہو۔ نان والا اس سکے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس شخص کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو سپاہیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ سپاہی یملیخا کو قاضی کے پاس لے جاتے ہیں
قاضی یملیکھا سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ خزانہ کہاں ہے، تمہیں کہاں سے ملا اور تم نے اس کو کہاں چھپایا ہوا ہے؟ تو یملیکھا کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے پاس بچے ہوئے کچھ سکے ہیں۔ پھر قاضی سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے پاس خزانہ نہیں ہے؟ پھر قاضی یملیکھا سے کہتا ہے کہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور اس سکے کا چلنا تو کب کا بند ہو چکا ہے، تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا؟ تب یملیکھا حیران ہوا اور اس نے قاضی سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ اس نام کا تو کوئی بادشاہ آج موجود نہیں، ہاں مگر 300 سال قبل اس نام کا ایک ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بت پرست تھا۔ پھر یملیکھا نے قاضی کو بتایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی کچھ لمحے پہلے ہی تو ہم اس سے اپنی جان بچا کر ایک غار میں چھپے تھے، میرے کچھ ساتھی بھی قریب یہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں تو میرے ساتھ چلو، میں تم کو اس غار میں اپنے ساتھیوں سے ملا دیتا ہوں۔ پھر قاضی، بہت سے سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف غار میں بیٹھے ہوئے دوسرے اصحاب کہف نے یہ سوچا کہ اتنی دیر ہو گئی اور یملیکھا نہیں آیا، شاید اس کو تقیانوس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ پھر اچانک غار کے باہر آدمیوں کا شور ہوا اور بہت سے آدمی غار کے باہر آ گئے۔ اصحاب کہف نے یہ سوچا کہ شاید یہ تقیانوس کے سپاہی ہیں اور ہمیں قتل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر اصحاب کہف اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور توبہ کرنے لگے کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور دوسری طرف غار کے باہر سپاہیوں نے وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا جس میں وہ تختی لکھی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ تختی بادشاہ اور قاضی کو پڑھائی گئی۔ اس تختی میں اصحاب کہف کا تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس تختی میں لکھا ہوا تھا کہ مومنوں کی ایک جماعت تقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اس غار میں پناہ گزیر ہے، اور تقیانوس بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک دیوار سے اس غار کا منہ بند کر دیا تاکہ وہ لوگ باہر نہ آ سکیں۔ یہ تختی اس لیے لکھ کر یہاں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ جب بھی لوگ اس غار کا منہ کھولیں تو اصحاب کہف کے بارے میں جان سکیں۔ یہ پڑھنے کے بعد بادشاہ پیطرس اپنی پوری شان و شوکت اور پوری عوام کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچا۔ پھر تمام اصحاب کہف نے اس غار سے نکل کر بادشاہ پیطرس سے ملاقات کی اور اس کو دعائیں دی، اور بادشاہ پیطرس اسی وقت اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور شکرانہ ادا کرنے لگا۔ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کا معجزہ دکھا دیا۔ پھر اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دیں اور واپس اپنی غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر سو گئے۔ اللہ نے ان کو اسی نیند کی حالت میں موت دے دی۔ پھر بادشاہ پیطرس نے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا اور اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھ کر اسی غار میں رکھ دیا۔ اللہ نے اس غار پر اصحاب کہف کا اتنا رعب طاری کر دیا کہ کوئی بھی اس غار کے آس پاس نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر پیطرس بادشاہ نے اس غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور اعلان کیا گیا کہ سال میں ایک دن تمام شہر والے اس غار کے سامنے آ کر دعائیں مانگا کریں گے۔ دوستو، یہ تھا اصحاب کہف کا مکمل قصہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔